میں حضرت والا سے خواہش کرتا ہوں کہ مدرسے کے بعد والی زندگی طلباء اکرام کو کیسی گزارنی چاہیے اور ہم سرپرستوں کو طلباء کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، اس کے متعلق ہمیں نصیحت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز اساتذہ اکرام، سرپرست طلباء، الحمدللہ یہ پہلا موقع ہے کہ آپ حضرات اپنے قیمتی وقت کو فارغ کر کے اپنے بچوں کے خاطر گویا کہ قربانی دی ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ اصل میں بچے جو ہمارے پاس یہاں رہتے ہیں وہ زائد سے زائد 8 گھنٹے بول سکتے ہیں آپ، خاص کر جو آنے جانے والے بچے ہیں، تو ہمیں ان کو تربیت کا جو موقع ہمیں ملتا ہے وہ صرف 8 گھنٹے، بقیہ 16 گھنٹے یا یوں سمجھیے 18 گھنٹے وہ آپ کے پاس رہنے والے ہیں۔ تو یہاں جو ماحول ان کو ملتا ہے وہ ماحول گھر کو جانے کے بعد ختم ہو جا رہا ہے۔ اب یہاں پر کن کن چیزوں کی انعامات دی گئی جو شروع جلسہ سے ہے وہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اخلاقی بنیاد پر بھی ماشاءاللہ یہ انعام دیا گیا۔ اخلاق کا مطلب اچھی گفتگو کرنا، اچھا پیش آنا دوسرے سے۔ اب یہ چیزیں خالی یہاں سکھا دیے ہم وہ کافی نہیں ہوتی بچے کے لیے، گھر کو جانے کے بعد بھی اس کو وہ ماحول ملنا۔ تو جیسے ہم ان کی قدر کرتے ہیں، ان کو معزز سمجھتے ہیں، آج یہ بچے ہیں لیکن کل کے دن بہت بڑے مرتبے پر پہنچنے والے لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ پوری بستی کو سنبھالیں گے یہ لوگ، پورے علاقے کو سنبھالنے والے ہوں گے، لیکن آپ حضرات ان کو معمولی نہ سمجھیں، اور بچوں کی طرح ان کے ساتھ رویہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو سوچنا یہ ہے کہ بہت بڑے علوم کو یعنی قرآن کی تعلیم کو حاصل کرنے والے، وہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا یہ کلام، تو یہ جو قرآن کی تعلیم کے سلسلے میں بنیادی طور پر الف با تا بھی پڑھ رہے ہیں، تو وہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو گویا کہ بہت اونچی تعلیم یہ حاصل کر رہے ہیں۔ یہ تعلیم کا تعلق دنیا سے لے کر آخرت تک ہے۔ دنیا کی جو تعلیم ہم اور آپ دیتے ہیں اسکولوں میں، کالجوں میں، اس کا تعلق صرف قبر تک ہے۔ تو یہ لوگ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ کو یہاں بھی کام آنے والی ہے، آپ کو اعزاز بخشنے والی ہے۔ ایسے ہی بعد والی زندگی میں ایک حافظ قرآن، عالم دین جو ہمارے خاندان کی شفاعت کا ذریعہ بننے والا ہے، تو کتنے معزز یہ لوگ ہیں جن کو ہم اور آپ سمجھ نہیں سکتے۔ تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی بچے کو حافظ بنا دیں گے تو انشاءاللہ ہماری یہ مغفرت کا ذریعہ ہو جائے گا۔ جب ہم حافظ اور عالم بنانا سمجھتے ہیں، لیکن ان کی قدر ہمیں کیسی کرنی چاہیے وہ نہیں کرتے۔ حضرت مولانا یونس صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ غالباً سہارنپور میں رہتے تھے، ان کے پروگرام میں شرکت کا موقع ملا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بچپن سے جو ہے ان کے گھر میں وہاں شیخ صاحب والے بن کے ان کو بہت دیکھتے تھے، بچے تھے۔ ہماری زبان میں اس کو اور آسان سے سمجھاؤں میں، تو میں جس وقت حافظ بن گیا تھا تو اس وقت سے ہمارے پورے گھر کے افراد میں بلکہ پورے خاندان میں بول سکتے ہیں آپ کہ جب سے حافظ صاحب ہوتے مجھے، اس کے بعد میں شعبہ عالمیت کی تکمیل کر لیا، عالم بن گیا۔ یہاں پر اقبال صاحب رہتے تھے، گزر چکے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ایک مرتبہ ہماری ہوٹل تھی، وہاں پر گیا تو ہمارے ابا بھی جو ہے حافظ صاحب بول رہے تھے، تو وہ لوگ ٹوکے بھائی اب آپ کا بچہ حافظ نہیں ہے، اب حافظ اور عالم دونوں ہیں، تو اب مولانا بولیے ان کو، بولتے ہمارے والد صاحب کو ٹوکے، جبکہ زبان پہ صرف حافظ صاحب چڑھا ہوا ہے۔ تو یہ بچے بار بار آپ کی زبان سے گھر میں سنیں گے، ابھی بچہ پڑھا نہیں لیکن آپ اسی نیت سے مدرسے میں ڈالے ہوئے ہیں، تو بچوں کو حافظ صاحب آئیے، حافظ صاحب آئیے، حافظ صاحب کہاں گئے، مول صاحب کہاں گئے، ارے مول صاحب کھانا نہیں کھائے، مول صاحب پانی نہیں پیے، مول صاحب کیوں شرارت کرے، تو بچے کے دماغ میں وہ چڑھ جاتی ہے کیونکہ اسی مقصد سے مجھے یہاں کچھ بولا جا رہا ہے۔ اور بچوں کی طرح ہم ان کے ساتھ رویہ اختیار کریں گے، ارے ترے بھولیں گے، گالم گلوچ ان کے ساتھ اختیار کریں گے،
تو ان کے ذہن میں ایسے ہوا کہ ہم بھی عام بچوں کی طرح ہی، ایسا نہیں کہ بہت اونچی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے، آپ کی مغفرت کے لیے، آپ کی عزت کو بڑھانے کے لیے لوگ ماشاءاللہ آپ طالب ہیں نا، تو ان کی عزت بھی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ عام طور پر کیا سمجھتے ہیں ہم لوگ کہ بھئی بچے جو ہیں تو پابند ہی نہیں رہنا، گھر کے دوسرے پر نہیں رہنا۔ اب دوسرے بچوں کو جو ہے گھر میں فون دے دے تو ان کو سمجھ رہے کہ گنجائش بگڑ گئی، ان کو دنیا کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اب بچہ یہ مدرسے میں پڑھنے والا بچہ ہے تو اس کو بولے بھی تم نہیں دیکھ سکتے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ایسا نہیں، سب کے ساتھ ایک رویہ ہونا۔ اخلاق جو دینا ہے ہمیں پورے بچوں کو دینا، صرف حافظ بن کے نہیں۔ حضرت مولانا ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیانوں میں اکثر فرماتے تھے کہ جو بچے پابند رہتے ہیں تو ہم ان کو ہی پابند کر دیں۔ گھر میں 2-4 بچے ہیں سمجھ جائیے ہمارے، اب جو بچہ مدرسے میں پڑھ کے آیا چھٹیوں میں، اس کو جو اٹھا کے ویسے جامعہ نماز کو جاؤ، یہ دوسرے وہاں سوتے رہتے ہیں، انہیں بتا میں حافظ بولوں تو میں نماز پڑھنا ہے، دوسرے بچوں کو نماز نہیں کیا۔ تو سب کے ساتھ ایک رویہ وہاں پر ہونی چاہیے۔ اب بچہ آج کل کے دور کے حساب سے موبائل نہیں دے رہے تو آپ اس کو بول دے رہے بھائی تم حافظ بن رہے نہیں دیکھنا ہے، سب غلط چیزیں رہتے ہیں اس میں، دوسرے وہاں اس کے سامنے دیکھ رہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ سب کے ساتھ ایک رویہ۔ تو 2 چیزیں میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھا ہوں، آپ لوگ جو ہے اخلاق کی طرف توجہ آپ کو دینا، ان کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھنا۔ ارے تمہیں کی زبان تو نہیں، اس لیے کہ آج یہ بچہ ہے آپ کا، لیکن کل بہت بڑا شہر کا جو ہے بڑا آدمی بننے والا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کس کو بنا دیتے ہیں، کس کو چن لیتے ہیں، انتخاب کر لیتے ہیں، تو یہ ہیرے موتی نہیں سمجھتے ہیں۔ تو ہم ان کو معمولی نگاہوں سے نہیں دیکھنا بلکہ عزت کرنا ہے۔ تو آخری درجے میں ہمارے پاس جیسے منصاب کا لفظ چلتا ہے ان کے لیے استعمال کرنا۔ تو حافظ صاحب بول رہا ہوں، حافظ صاحب بولے تو قدر کی نگاہ سے ہمارے زبان سے خود ارے تو ختم ہو جاتا، کہاں ہے حافظ صاحب بولے تو جم جاتا ہے۔ ہمارے والد صاحب کی زبان سے بتا لطیفہ بھی ہو گیا تھا، چونکہ زبان پہ حافظ صاحب چڑھا ہوا تھا۔ والد صاحب ایک مرتبہ غصے میں تھے تو حافظ صاحب کے نام سے گالی دے دی، زبان پہ حافظ صاحب تھا، ایک مرتبہ غصے میں ایسا ہو گیا ان سے، تو بذات ایسا نہیں ہوتا، لیکن زبان پہ حافظ صاحب کا جملہ تھا۔ ہمارے والدہ محترمہ اور والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو گھر کی رحمت فرمائے، پوری زندگی بھر حافظ صاحب ہی بولے، جب سے پڑھے حافظ صاحب، حالانکہ عالم بن گئے اور کچھ بھی بن گئے، لیکن بہت زیادہ خوش ہوتے تھے، اور خاص کر عیدگاہ میں جب مجھے دیکھتے تھے تو ان کے جو ہے آنکھوں میں پانی آ رہا تھا۔ وہ پانی خوشی کا رہتا ہے کہ میرے بچوں کو کیا اعزاز ملا۔ حالانکہ ہمیں ایسے بچے تھے محلے میں کھیلنے والے تھے، ہمارے دادی ماں خاص کر اللہ تعالیٰ ان کو بھی درجہ رحمت فرمائے، دادی صاحب ہمارے دادی صاحبہ خاص کر ان کے دل میں شوق ہوا کہ بچے کو حافظ بنانا ہے، تو یہاں پر عبدالوحید صاحب وغیرہ بھی جماعت تھے یہاں پر، ان کے سامنے انہوں نے اپنے ارادے کو ظاہر کرا کہ میں اپنے بچوں کو جو ہے حافظ قرآن بنا دیں۔ بہت سارے بچے گئے آئے یہاں پر اس بستی سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے قسمت میں رکھی تھی تعلیم، ان کی توجہ تھی، تو دادی ماں جو ہے خرچ برداشت کرے جائے، اور بہت سارے بچوں کی ہمارے دادی ماں کفالت کر دیتی، جو بچے محلے کے رہتے پڑھتے بولے تو ان کے خرچے برداشت کرتے ہیں، گلیہ کی شریک کرا دیتے۔ آج بیچارے قبر میں پہنچ گئے ہیں، لیکن ان کا انعام ان کو مل رہا ہوگا ہمارا سمجھ سے۔ تو ماشاءاللہ جب ہم ان کو عزت دیں گے، عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، تو پہلے تو عزت ہم دیں گے، تو بعد میں پھر بستی والے دیں گے، محلے والے دیں گے، آنے والے رشتہ دار دیں گے۔ پہلی مرتبہ آنے والے رشتہ دار آپ کے پاس دیکھیں گے وہی بچے کو حافظ صاحب بولے تو انہوں نام نہیں بولتے تھے، انہوں بھی حافظ صاحب شروع کرے۔ اب بچہ ماشاءاللہ اس وقت سے بننا شروع ہو جاتا، کچھ ہے مقصد جس کی وجہ سے مجھے حافظ صاحب بولا جا رہا، تو بچہ ماشاءاللہ جب حافظ بن جاتا ہے تو پہلی سیڑھی اس کی طے ہو جاتی ہے، پہلا فلور پر دینا پڑتا ہے، تو بنیاد بیسمنٹ وغیرہ ہونے کے بعد یہ اصل پوٹنگ کا کام، پھر اس کے بعد پلر کا کام، سلاب کا کام، پھر اس کے بعد کے جو سلاب ہوتے ہیں وہ آسانی سے طے ہو جائے۔ تو پہلا مرحلہ جب حافظ صاحب کا جو ہوتا ہے وہ طے ہو جائے تو بعد میں پھر عالم صاحب بھی بن جائے گا بچہ، اور آپ پڑھائیں گے ماشاءاللہ مفتی بن جائیں گے بہت سارے، اور علوم بھی بچہ آپ کے جو ہے حاصل کر سکے گا۔ تو ہم آپ کو یہاں ماشاءاللہ عزت کر رہے ہیں، بار بار بولتے ہیں ہم، لیکن گھر کے ماحول کی وجہ سے کچھ بچے جو ہے ویسے رہ جاتے ہیں۔ گھر میں بھی اگر ان کو اجی کا ماحول مل جائے گا، ان کو عزت والا معاملہ مل جائے گا، تو ہم جو بار بار یہاں تاکید کرتے رہتے، ٹوکتے رہتے، ارے نہیں بولنا، گالی نہیں دینا، چونکہ محلے میں ساتھ میں رہتے ہیں، تو وہاں پر اس کی عادت کی وجہ سے یہاں پر بھی بچے جو ہے ان کی زبان جو ہے پلٹتی ہے، جیسے ابھی مصعب پڑھ رہے تھے ہمارے اس علاقے کی زبان جو ہے مصعب کی زبان پہ نہیں آتی تلو۔ اب بچے بھی گالم گلوچ میں رہیں گے محلے میں، تو ان کی زبان سے یہاں آ کے 2-4 گھنٹے میں بدل لینا، ان کو کیسا بدل، وہاں 18 گھنٹے رہ کے آ رہے انہوں، یہاں آ کے 6 گھنٹے اچھے رہنا بولے، اس کا الٹا ہوتا تو پھر بھی اثر ہوتا تھا۔ 18 گھنٹے ہمارے پاس رہتے،
6 घंटे बाहर रहते तो फिर भी माहौल बदल सकता है। इसलिए मुझे और आपको जो है हमारे घर के भी माहौल को, अपने घर वालों की ज़ुबान को, इनके भाइयों को, अगर हम ये मुझे फार्मूला मिल गया समझेंगे अभी आप लोगों की बरकत से। हाफिज साहब शुरू कर दीजिए। आप हाफिज साहब के पीछे खुद अजी लगा हुआ है। हाफिज साहब बोल के अरे नहीं बोल सकते आप, दूसरे इमाम में अरे निकल जाता कभी, हाफिज साहब बोले तो बात खत्म हो जाता है। ज़रूर अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आपके जैसे इरादे हैं, आपके इरादों से आप जो है मदरसे में शरीक कराएं और बच्चों को दूसरे स्कूल में पढ़ा रहे हैं माशाल्लाह, तो आपके इरादे अगर मजबूत रहेंगे और थोड़ी सी जो गुजारिशात यहाँ मुझसे हमारे बयान की पाबंदी के सिलसिले में, बहुत ये तजुर्बे का मुझसे बयान है। एक ज़माने से गोया के लगे हुए 30 साल गालिबन इनका लगे है। हम भी अपने तौर पर इनके सामने हमारा तजुर्बा कर रहे हैं।